قدیم شہر ہرات کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بزرگ شخص جعفر اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ جعفر کبھی ایک کامیاب تاجر ہوا کرتا تھا، مگر بڑھاپے کے ساتھ اس نے سارا کاروبار اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ جعفر کا بڑا بیٹا یوسف نرم دل، بردبار اور اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا۔ اس کی سچائی اور دیانتداری نے اسے بستی میں عزت بخشی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتا اور اپنے چھوٹے بھائی نعیم کو بھاری ذمہ داریوں سے بچاتا رہتا، مگر ساتھ ساتھ یوسف اکثر سمجھاتا بھی کہ بیٹا، تجارت کا اصل خزانہ ایمانداری ہے، اگر یہ نہ ہو تو دولت کی چمک بھی اندھیرا بن جاتی ہے۔ جعفر اپنے بیٹوں کو جوان دیکھ کر سوچتا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی شادیاں کر دی جائیں تاکہ وہ اپنی اپنی زندگی سنوار سکیں۔ یہی سوچ اسے سکون دیتی تھی کہ وہ اپنے بڑھاپے میں ان کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں بیٹوں کے نکاح کروا دیے۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور بستی کے لوگ بھی شریک ہوئے۔ جعفر کو ایسا لگا جیسے برسوں بعد اس کی زندگی میں بہار لوٹ آئی ہو۔ اس کی بیوی تو بہت پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور اب بہوؤں کے آنے سے گھر میں رونق اور بڑھ گئی، لیکن خوشیاں زیادہ دیر نہ ٹک سکیں۔ کچھ ہی مہینوں بعد نعیم، جو پہلے ہی ضدی اور لاپرواہ مزاج رکھتا تھا، ایک دن باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور لہجے میں سختی تھی۔ وہ بولا، ابا، مجھے کاروبار میں میرا الگ حصہ چاہیے۔ میں بڑے بھائی یوسف کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے کم دیتا ہے اور اپنے پاس زیادہ رکھ لیتا ہے۔ یہ ناانصافی ہے اور اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر جعفر کے دل میں بھی لمحہ بھر کے لیے شک کا سایہ گزرا۔ بظاہر بات کچھ ایسی ہی لگتی تھی، مگر وہ یوسف کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بچپن سے آج تک اس نے نہ کبھی جھوٹ بولا تھا اور نہ ہی خیانت کی تھی۔ پھر بھی جعفر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے یوسف کو بلا کر نرمی سے کہا، بیٹا، میں جانتا ہوں تم ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلے ہو، لیکن اگر تمہاری رضا ہو تو کاروبار الگ کر دینا بہتر ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں بھائیوں میں رنجش پیدا ہو۔ یہ الفاظ سن کر یوسف کے دل پر بوجھ سا آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر ابا کے سامنے ہی بٹوارا ہوا تو یہ صدمہ ان کے دل پر بہت گہرا اثر ڈالے گا۔ دوسری طرف اسے یہ بھی معلوم تھا کہ نعیم کو تجارت کی سمجھ نہیں، اور اگر وہ اکیلا ہو گیا تو سارا سرمایہ برباد کر بیٹھے گا۔ اسی سوچ کے باعث یوسف نے کاروبار تقسیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر نعیم کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ چیخ کر بولا، دیکھا ابا، میں سچ کہہ رہا تھا، یہ شخص دغا باز ہے، یہ میرے حصے کے پیسے ہڑپ کر رہا ہے، اب جو بھی ہوگا الگ ہو کر ہوگا۔ اصل میں نعیم کی ضد کے پیچھے اس کی بیوی کا بھی اثر تھا، جو اس کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ مگر جب بیٹا خود عقل سے خالی ہو تو الزام صرف دوسروں پر ڈالنا مناسب نہیں۔ یوسف نے پھر نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، بھائی، میں نے ہمیشہ حساب کتاب صاف رکھا ہے، ہر ایک روپے کا ریکارڈ لکھا ہے۔ تم مزدوروں سے بھی پوچھ سکتے ہو جو روز ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مگر نعیم اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ جعفر نے گہری سانس بھری اور بولا، نہیں بیٹو، گھر کی بات باہر لے جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، بس چھوڑ دو یہ معاملہ، کاروبار کا حساب کر لو، آدھا تمہارا اور آدھا نعیم کا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھے صرف اتنے پیسے دیا کرنا کہ میرا گزارا چل سکے، باقی کمائی سے تم دونوں اپنی زندگی سنوارو۔ یہ الفاظ یوسف کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ جس باپ نے انہیں اپنے بازوؤں پر کھڑا کیا، آج اسی کی آنکھوں کے سامنے ان کے مال کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس کا درد صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے، مگر یوسف نے ضبط کیا اور خاموشی سے کاروبار الگ کرنے پر راضی ہو گیا۔ اب دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کے مالک بن گئے۔ دور دراز کے شہروں سے کپڑا اور مسالے لا کر ہرات میں فروخت کرنے لگے۔ یوسف جانتا تھا کہ نعیم میں کاروبار چلانے کی صلاحیت نہیں اور وہ جلد ہی نقصان اٹھائے گا، لیکن حالات کے مطابق اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ چند ہی مہینوں میں وہی ہوا جس کا یوسف کو ڈر تھا۔ اس کی محنت اور عقل مندی سے اس کا کاروبار ترقی کرتا گیا، مگر نعیم کی لاپرواہی اور ناسمجھی نے اسے خسارے کی دلدل میں دھکیل دیا۔ یوسف نے ایک دن نرمی سے کہا، بھائی، ہر مہینے حساب کتاب لکھو تاکہ تمہیں نفع و نقصان کا پتہ رہے، ورنہ تم مسلسل خسارے میں ڈوبتے رہو گے اور تمہیں علم بھی نہ ہوگا۔ مگر نعیم، جو اپنی ضد اور غرور کا قیدی تھا، اکڑ کر بولا، مجھے سب پتہ ہے، میں نفع میں ہوں، ایک ایک پیسے کا حساب میرے ذہن میں ہے، تم فکر نہ کرو۔
جعفر اور یوسف دونوں جانتے تھے کہ یہ خود فریبی ہے، لیکن خاموش رہ گئے۔ وقت گزرتا رہا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب نعیم کا غرور زمین بوس ہو گیا۔ اس نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ خود کو تسلی دیتا رہا۔ کوئی بات نہیں، دکان میں ابھی سامان ہے، جیسے تیسے قرض اتر جائے گا۔ مگر یہ محض فریب تھا۔ آہستہ آہستہ دکان خالی ہوتی گئی۔ وہ جو کبھی فخر سے کہتا تھا کہ سب اس کے قابو میں ہے، اب سچائی کے قریب پہنچ رہا تھا۔ چند ہی مہینوں میں وہ کنگال ہو گیا۔ ایک دن وہ شکستہ قدموں سے باپ کے پاس آیا اور روحاں لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، ابا، میں مسلسل نقصان کیوں کر رہا ہوں؟ میں تو سب کچھ صحیح کرتا ہوں، پھر بھی میرا کاروبار کیوں ڈوب گیا؟ لیکن دیکھیں، یوسف کا کاروبار دن بدن ترقی کر رہا ہے، آخر یہ فرق کیوں؟ جعفر نے بیٹے کی باتیں سنی مگر جواب نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف باتوں سے یہ ضدی بیٹا نہ مانے گا جب تک اسے عملی سبق نہ دیا جائے۔ اسی رات جعفر نے دونوں بیٹوں کو اپنے کمرے میں سونے کے لیے بلایا۔ شرط یہ تھی کہ سب ایک ہی جگہ آرام کریں۔ رات کو جب دونوں بیٹے سو گئے تو جعفر نے چپکے سے ان کے بٹوے نکال لیے جو انہوں نے اپنے تکیوں کے نیچے رکھے تھے۔ بٹوے اشرفیوں سے بھرے تھے۔ انہیں چھپا کر وہ دوبارہ اپنے بستر پر جا لیٹا۔ صبح ہوئی، سب جاگے، نماز پڑھی اور ناشتہ کرنے لگے۔ کھانے کے بعد جیسے ہی نعیم نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو گھبرا کر چلایا، میرا بٹوا کہاں گیا؟ اس نے بستر الٹ پلٹ کر دیا مگر کچھ نہ ملا۔ پھر غصے سے یوسف کی طرف دیکھ کر بولا، یہ تمہاری ہی حرکت ہے، تم نے میرا بٹوا چرا لیا ہے۔ پھر اس نے باپ کی طرف مڑ کر کہا، ابا، آپ نے ہی تو ہمیں یہاں سلایا تھا، کہیں یہ آپ نے تو نہیں لیا؟ آپ دونوں میرے مال کے پیچھے پڑے ہیں، فوراً میرا بٹوا واپس کریں ورنہ میں قاضی کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ سن کر جعفر مسکرا دیا اور نرمی سے بولا، بیٹا، جلد بازی میں الزام مت لگاؤ۔ اگر تمہارا بٹوا غائب ہوا ہے تو یوسف کا بھی غائب ہے، کیا وہ بھی تم نے چرا لیا ہے؟ نعیم چونک گیا اور جلدی سے یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ یوسف خاموش بیٹھا اس کے الزامات سنتا رہا مگر اپنے بٹوے کے بارے میں ایک لفظ نہ کہا۔ جعفر نے نعیم کو سمجھانے کے لیے مسکرا کر یوسف سے پوچھا، بیٹا، تمہارا بٹوا بھی تو غائب ہے، تم شور کیوں نہیں کر رہے؟ یوسف نے ادب سے جواب دیا، ابا، شاید میں کہیں بھول آیا ہوں، اور اگر کسی نے لیا بھی ہے تو وہ اسی گھر میں خرچ کرے گا جو سب کا ہے۔ جعفر نے گہری نظر سے نعیم کو دیکھا اور کہا، بیٹا، یہی فرق ہے تم دونوں میں۔ یوسف نقصان پر صبر کرتا ہے اور تم فوراً الزام لگا دیتے ہو۔ وہ محنت پر بھروسہ کرتا ہے اور تم قسمت کے سہارے بیٹھ جاتے ہو۔ یہی خوبی اسے کامیاب کر رہی ہے اور یہی جلد بازی تمہیں ناکام بنا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد جعفر نے اپنی چھپی ہوئی تھیلیاں نکال کر دونوں کے سامنے رکھ دیں۔ نعیم اور یوسف حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جعفر نے بھاری آواز میں کہا، نعیم، تم دور دراز سے سامان لاتے ہو، لیکن ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے ہی بھائی اور باپ پر شک کیا۔ تمہارے لیے رشتوں سے بڑھ کر دولت کی بھوک اہم بن گئی۔ یاد رکھو، جب بھائی چارہ اور اعتماد ٹوٹ جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ اس نے مزید کہا، میں نے صرف تمہارا بٹوا نہیں لیا تھا، یوسف کے بٹوے میں تم سے کہیں زیادہ اشرفیاں تھیں، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے یقین تھا کہ دولت اگر میرے پاس ہے یا تمہارے پاس تو بھی آخر کار یہ سب اسی گھر کے لیے ہے۔ یوسف نے دھیرے لہجے میں کہا، نعیم بھائی، کبھی سوچا ہے تم اب تک کیسے کاروبار میں کھڑے ہو؟ اپنے کسی مزدور سے پوچھ لو، حقیقت تمہیں خود پتہ چل جائے گی۔ نعیم نے فوراً مزدور کو بلایا اور سوال کیا، سچ بتاؤ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مزدور نے ادب سے جواب دیا، مالک، یوسف بھائی سچ کہتے ہیں، جب بھی دکان میں نقصان ہوتا وہ اپنی جیب سے پیسے دے کر حساب برابر کر دیتے، اکثر اضافی رقم بھی شامل کرتے اور مجھے کہتے کہ یہ گنو اور محفوظ رکھو، آپ کو خبر نہ ہو، تاکہ آپ خود سیکھ سکیں۔ جتنا قرض آپ پر ہے اس سے زیادہ یوسف بھائی نے چپکے چپکے واپس کیا ہے، اگر چاہیں تو ابھی یہ سب رقم میں لوٹا سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی نعیم کے آنسو نکل آئے۔ وہ روتے ہوئے باپ اور بھائی کے گلے لگ گیا اور ٹوٹے لہجے میں بولا، بھائی،
मैं वाकई ना समझता। मुझे आप और अब्बा पर भरोसा करना चाहिए था। अब से मैं आपके साथ काम करूंगा। जो आप कहेंगे वही करूंगा। यूसुफ ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। दोनों भाई फिर एक हो गए। जाफर की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। सबक। दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि लालच और शक हमेशा रिश्तों को तोड़ देते हैं। दौलत कभी रिश्तों से बड़ी नहीं हो सकती। असल कामयाबी मेहनत, सब्र, ईमानदारी और वालदैन की दुआओं में है। याद रखें, अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे बड़ा दौलतमंद होता, मगर कामयाबी हमेशा नीयत और भरोसे के साथ मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद सबक आमोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल पुराने किस्से उर्दू में को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की इत्तला के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।